بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اپنے دوسرے لیکچر میں ہم نے اب سبق پڑھا تھا اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد خان کا سبق ہے۔ اس کی جو مشق ہے وہ میں نے زبانی پچھلی دفعہ آپ کو سوالات سمجھائے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں اس کی سلائیڈ شیئر کروں گا، تو آج ہم اسی سے سلائیڈ سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے اپنی مدد آپ، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق مشق سوال نمبر 1۔ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ جواب: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں ایک ایسا آزمودہ مقولہ ہے کہ جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سوری، یہاں آنا چاہیے ایک شخص میں اپنی مدد، آپ یہاں آپ نے لفظ آپ بھی لکھنا ہے، اور یہی جذبہ قومی ترقی اور قومی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 2، سر سید کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ جواب: سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جس کے لیے کوئی اور گروہ کچھ کرتا ہے۔ اس طرح اس قوم سے اپنی مدد آپ کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو اس قوم سے غیرت ختم ہو جاتی ہے جو کہ اس کی عزت کا سبب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب: نیچر کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے۔ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ سوال نمبر 4، قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ جواب: قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی محنت اور شخصی ہمدردی کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ افراد انفرادی طور پر جب محنتی، ایماندار اور ہمدرد ہوں گے تو ان سے مل کر مجموعی قوم ترقی یافتہ ہو جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 5، قومی تنزلی کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ جواب: قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس قوم کے افراد میں انفرادی طور پر برائیاں موجود ہوں وہ قوم مجموعی طور پر گراوٹ کا شکار بن جائے گی۔ گراوٹ تنزلی کو ہی کہتے ہیں، یعنی نیچے گرنا، پستی کا شکار ہونا۔ سوال نمبر 6، بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب: بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا انفرادی اصلاح کے لیے انفرادی اصلاح کے ذریعے شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کو ترقی دے کر یہ کام درست طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، سر سید کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ جواب: سر سید کے خیال میں اصلی غلام وہ شخص ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو کر قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو جائے۔ گویا انفرادی اصلاح پر توجہ نہ دینے والا اصلی غلام ہے، کیونکہ وہ قومی تنزلی کا سبب بنتا ہے۔ سوال نمبر 8، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ جواب: دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ خضر کی تلاش نہیں کرتے۔ دوسروں پر بھروسہ کر کے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم بیان کریں۔ جواب: ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قوم آزادی حاصل کر سکتی ہے جو استقلال اور محنت سے کام کرے اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کرے۔ جب وہ محنت اور ولولے سے کام کرے گی تو تھوڑے زمانے میں
ایک عمدہ قوم کی طرح آزادی اور خوشی حاصل کر لے گی۔ سوال نمبر 10، کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ جواب، علم کی بہ نسبت عمل اور سوانح عمری کی بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان انفرادی اصلاح کے ذریعے اپنے کردار کو درست کر لے تو یہ خوبی اسے زیادہ معزز بنائے گی۔ سوال نمبر 11، اپنی مدد آپ کرنے کا مرکزی خیال لکھیے، یعنی اس سبق کا خیال لکھیے۔ جواب، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہیں ان کے انفرادی کردار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس شخصی کردار سے ایک قوم وجود میں آتی ہے۔ اگر شخصی کردار اس اصول کے مطابق ٹھیک نہ ہوں تو کوئی دوسری طاقت انہیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تو یہ مشقی سوالات تھے سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے سبق اپنی مدد آپ کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا جو سبق ہے یہ مولوی ذکاء اللہ نے لکھا ہے۔ سبق کا نام ہے جھوٹے آدمی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں مولوی ذکاء اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ مولوی ذکاء اللہ، پیدائش 1832، وفات نومبر 1910۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے تھے۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہوئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دیے۔ اچھا، 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ اورینٹل کالج لاہور میں ہے اور یہ ذرا انڈیا میں ہے، الہ آباد۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ خانہ نشین، گھر میں بیٹھنا۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی۔ مسلم یونیورسٹی سے جام رات ہے علی گڑھ والی یونیورسٹی، جو کہ سر سید احمد خان نے کالج قائم کیا تھا، تو ان کی وفات کے بعد جا کے یہ یونیورسٹی بنا، جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، کثیر التصانیف، خیر خواہ عامہ خلق، فیاض طبع، راسخ الاعتقاد، سرح کل، مرنجام مرنج۔ تصنیف: تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ۔ آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔
सबक है झूठे आदमी। दरअसल ये सबक एक ज़रबुल मसल की बुनियाद पर लिखा गया है। जैसा कि हमारा इसे जो साबका सबक था अपनी मदद, वो भी उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है, उसकी बुनियाद पर लिखा गया, तो वैसे ही ये भी है। अच्छा, आप को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मौलवी ज़काउल्लाह उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने सर सैयद की तहरीक पर इस तरह के मज़ामीन लिखने शुरू किए थे। तो अब देखिए, इनका उसलूब बयान भी या अंदाज़ बयान भी सर सैयद से मिलता जुलता है। यानी एक मुहावरा लिया और उसकी बुनियाद पर एक छोटा सा मजमून लिख दिया। एक ज़रबुल मसल मशहूर है कि दरोग गोरा हाफजा न बाशद। यानी ये फारसी का मुहावरा है। इसका मतलब है कि जो झूठा होता है उसका हाफजा काम नहीं करता, उसकी मेमोरी यादाश्त काम नहीं करती, मगर अक्ल ये कहती है कि जब आदमी का हाफिजा अच्छा ना हो वो झूठ का बंज व्यापार नहीं कर सकता। बंज व्यापार का मतलब है कारोबार। यानी इन्होंने तशबीह दिया है कि गोया झूठ एक कारोबार की तरह बंदा फैलाता है, झूठा आदमी। तो ये कह रहे हैं कि अगर आदमी का हाफजा अच्छा ना हो तो फिर तो ये काम कर ही नहीं सकता, और दरोग को फरोग नहीं दे सकता। दरोग का मतलब झूठ, फरोग देना, फैलाना। खा अव्वल सूरत हो खा दूसरी, दोनों में झूठ और हाफजे में एक ताल्लुक है। हाफजा एक ऐसी कुव्वत है जिसको अफलातून ने तमाम कवाए अकलिया का द्योता कहा है। अफलातून मशहूर फिलासफर यूनानी। कवाए अकलिया जहनी ताकतें, द्योता कहा है, यानी उनमें सबसे अफजल कहा है। ये उनकी जो है ना तहरीरें फलसफियों की, उसमें बात चीज़ें जो है सिम्बॉलिक हैं। तो यहाँ द्योता से मतलब ज़ाहिर है सबका सबसे अफजल है, सबसे आला है। इन जो जहनी ताकतें हैं उसमें सबसे अच्छी जो ताकत है, सलाहियत है, वो मेमोरी है, यादाश्त है, हाफजा है। यानी तमाम मलकात नफसानी का रईस है। मलकात नफसानी इंसान के नफ्स में मौजूद सलाहियतें, मलका सलाहियत, रईस है, सरदार है, और सब इसके खादिम हैं। अहले फ्रांस को जब किसी परले दर्जे का कूदन कहना हो तो उसको कहते हैं कि वो हाफिजा नहीं रखता। ये भी मुहावरा है। ज़रा फ्रेंच ज़ुबान इनको पता नहीं आती थी या नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने ये मुहावरा फ्रेंच ज़ुबान का भी सुना हुआ है। कूदन का मतलब है अहमक, नालायक। हाफजे के ना होने से इंसान को अपने वादे याद नहीं रहते और बातें भूल जाता है। एक ही कहानी को बार बार इतनी दफ़ा कहता है कि खा वो कैसी दिलचस्प हो उसे दिल फिर जाता है। एक ही किताब खा कितनी ही दफ़ा पढ़ी हो वो उसको हर दफ़ा नई मालूम होती है। एक ही चीज़ को खा कितनी दफ़ा देखा हो वो उसको अनोखी मालूम होती है। अब सुनो कि एक झूठे तो वो होते हैं कि बात तो झूठ कहते हैं मगर वो अपने सिद्क़े दिल से उसको सच्चा जानते हैं। यानी वो जो झूठ बोल रहे हैं वो सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल, सच्चे दिल से ये समझते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये एक किस्म होगी झूठों की। दूसरे यानी दूसरी किस्म वो झूठे हैं कि झूठी बात कहते हैं और उसको खुद दिल में झूठ जानते हैं। यानी इन्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फ़र्क है, और ये चाहते हैं कि और लोग उसको सच जाने, यानी दूसरे लोग उनकी बातों को सच समझें। हम आगे इसी किस्म के झूठों का जिक्र करेंगे। यानी ये जो दूसरी किस्म है, इस किस्म के झूठों का आगे इस मजमून में जिक्र है। इन झूठों की भी दो किस्में हैं। यानी ये जो दूसरी किस्म है इसके मजीद आगे दो किस्में हैं। एक ये कि अपने दिमाग से एक झूठी बात को सर से पांव तक तराश कर ईजाद और इख्तिरा करते हैं। इख्तिरा का मतलब है गढ़ना, तराशना या गढ़ना, ये एक ही बात है। दूसरे ये कि एक सच्ची हकायत का बेस बदल कर अपने ख्याल के मुवाफिक बदल बदल कर इस तरह बयान करें कि वो झूठ हो जाए। इस सूरत में मुश्किल है कि उनका झूठ छुपा रहे और किसी न किसी दिन उनका बांडा ना फूट जाए। बांडा फूटना, राज जायज होना। क्यों? इसलिए कि जो असल वाकया उन्होंने छुपाया हुआ है झूठ से, उसके बारे में जिस दिन भी किसी आदमी को ज़रा सा भी शक हुआ, उसने तहकीक की, तो पता चल जाएगा कि असल बात तो ये है। इसलिए कि जिन्होंने सच्ची हकायत को झूठ बनाया है इसकी बिना रास्ती पर है, बिना बुनियाद। रास्ती सच्चाई, यानी जो असल वाकया है वो तो सच्चा है ना।
وہ جس کا نقش اول ان کے چہرے پر جمع ہے اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ہے. مستحکم مضبوط، استوار پکی مضبوط. ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی. قاعدہ ہے کہ جھوٹ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے اس کی کلئی کھل جائے. ملمہ ہوتا ہے لوہے کی کسی چیز پر سونے یا چاندی کا پانی پھیرنا. اس طرح وہ چیز سونے یا چاندی کی دکھائی دیتی ہے، لیکن ذرا سی رگڑی جائے تو اوپر سے وہ پانی اتر جائے گا. وہ نیچے سے لوہا یا کوئی فرق نہ، دوسری ذات ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، تو وہ ظاہر ہو جائے گا یہ اصل ذات یہ ہے. اور وہی راستی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بلا دے. دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گڑھ کر اختراع کرتے ہیں، اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کریں. منقش ہونا، تصویر بنا دینا. جنگ زرگری یہ انگلش میں ہوتا ہے گولڈ رش. گولڈ رش نا ایک ویسٹ میں، خاص طور پر ساؤتھ افریقہ میں جہاں سونے کے کانے، وہاں نا آج سے 200-250 سال پہلے ایک خاص قسم کی نا دوڑ شروع ہوئی تھی، جنگ شروع ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ ہر آدمی جس کے پاس کدال پھاوڑا وغیرہ ہے وہ اپنے گھر سے اٹھا کے نکلا اور جہاں اس کا دل چاہا، اس کو شک ہوا کہ یہاں سونا ہو سکتا ہے، وہاں جا کے اسے زمین کھودنا شروع کر دی. اور اگر کسی دوسرے نے اس کو چھیڑنا چاہا، منع کیا، تو اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، جنگ شروع کر دی. تو اس کو انگلش میں گولڈ رش کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ جنگ زرگری ہے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کو سونا تو نہیں مل سکتا. سونا زمین میں بہت گہرائی میں ہوتا ہے. یہ کوئی کنواں تھوڑا ہی ہے کہ تھوڑا سا کھودا نیچے سے پانی نکل آتا ہے. پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا. اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے. جہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی. کلی کھلنا، راز ظاہر ہونا. تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں. کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے. ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی. متمکن ہونا، قائم ہونا، موجود ہونا. فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں. ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں. صلح کل کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی کی بلائی چاہنے والا. جہاں یہ لفظ تنزن استعمال ہوا ہے، ویسے صلح کل جو ہے یہ اچھی خوبی ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بری ہوئی ہیں. فریب اور دغا دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں. جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے وہ سراسر نفاق ہے. جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے. اظہار رائے کرنا، اپنی رائے ظاہر کرنا، پیرایا انداز، طریقہ. اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. اسی معنی کو کہا کرتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد. یہی انہوں نے محاورہ جو ہے ضرب المثل شروع میں استعمال کیا ہے، اب یہ دوبارہ انہوں نے استعمال کیا ہے. سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے. ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ بندی ہے وہ فقط نطق کے سبب سے ہے. نطق کا مطلب ہے قوت گوجائی، بولنا، زبان. جب اس نطق میں کذب شامل ہو تو انسانوں کے، کذب کا مطلب ہے جھوٹ، تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو فساد سے خالی ہو. جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے
ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو. یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں ان میں باقی برائیاں بھی آ جاتی ہیں. واقعی ہی ایسا ہے, جو بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے اس میں آہستہ آہستہ دوسری برائیاں بھی جڑ پکڑ لیتی ہیں. یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں. گوشمالی مارنا پیٹنا. مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے, ایک جھوٹ اور دوسری سرکشی. سرکشی کا مطلب بغاوت. جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں, چھٹائیں کا مطلب چھڑائیں, سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائیں. اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. اپنے تشخص و تعلی کی داستان نثر میں ایسی ہی گڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے. تعلی ہوتا ہے اپنے آپ کی کو بڑا کہنا. یہ تو شاعرانہ ویسے ہوتا ہے نا انداز. لیکن بعض لوگ نا, آپ نے دیکھا گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ میں بہت ہی ذہین ہوں, میں بہت تیز ہوں, اس طرح کی بات ہے, اس کو تعلی کہتے ہیں. اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو. یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی جو مختلف پیشوں والے لوگ ہیں وہ جھوٹ کوئی خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے بولتے ہیں, ویسے ان میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی. کہ وہ سب طرح بھلے ماس ہوتے ہیں. اچھا, یہ لفظ جو ہے نا, اس کا اصل تلفظ ہے مانوس, ٹھیک ہے, لیکن اردو میں ہم عموماً اس کا تلفظ بھلے ماس کہتے ہیں. یعنی نون کے بعد نا نون اور سین کو ساکن کر دیں, حالانکہ اصل لفظ مانوس ہے, نون کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے. مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں. یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے. ایسا ہی ہے نا, بازاروں میں جائیں تو بتائیں گے جی یہ چیز ہے 5,000 کی ہے, تو کرتے کرتے 1,500 پر آ کے چیز بیچ دیتے ہیں. وکلا مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں. یہ بات بھی ہمارے مشاہدے کی ہے. ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں, نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اچھا بیٹا, آج کا یہ لیکچر ادھر ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.